السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بہت ٹائم بعد میں واپس آئی ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ کہ انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے یا نہیں، میرے گلے میں تھوڑی تکلیف ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، پر انسان کو واپس آنا پڑتا ہے ان کے لیے جو آپ کے خاطر اس دنیا میں موجود ہیں۔ ابھی ایک مہینے کچھ دن پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے انتقال نے ہم پوری فیملی کو ایسے بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ میں شاید یہ غلط بھی کہہ جاؤں، غلط ورڈ بول دوں تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید کہ میرے ماں باپ شاید ساری زندگی میرے ساتھ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، ایسا فیل ہوتا تھا۔ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے ماں باپ کے بارے میں اس طرح، یا میں اپنے والد کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ ان کو کبھی کچھ ہو جائے گا یا کچھ اس طرح سے۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں جو ہے وہ بہت اپنے اندر بہت زیادہ پیشنس رکھ کے صبر کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ بنا تو پہلے بھی سکتی تھی، پر نہیں، اس وقت میری مینٹل ہیلتھ بالکل بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں اس ویڈیو کے سامنے آؤں، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ ابھی آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور آپ یوٹیوب پہ واپس آ گئیں۔ تو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں جیسے کہ بتایا کہ انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے صدمے گزرتے ہیں، پر جو زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو جینا پڑتا ہے۔ تو انسان کو اپنی روٹین میں واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد سے جو مجھے فیل ہو رہا ہے، پورے گھر والوں کی جو فیلنگس ہیں وہ تو ایک الگ ہے، کیونکہ پر جب انسان کو اپنے اندر فیل ہوتا ہے تو انسان بتاتا ہے۔ میں مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی، مجھے انزائٹی اٹیکس آنے شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، میڈیسن لی، سلیپنگ پلس لیں، ڈاکٹر نے بہت ساری چیزیں لکھ کر دیں، پر وہ سب چیزوں سے باہر میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بری حالت ہو گئی تھی۔ مجھے ہر بات پہ جب ان کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کا ذکر تو اب ساری زندگی چلے گا، پر جب ان کا ذکر کرتے تھے تو مجھے انزائٹی اٹیک آتا تھا، میری ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے، ہاتھ پیر سن ہو جاتے تھے، زبان لڑکھڑانے لگتی تھی، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے، یہ سب ہوتا تھا۔ اور یہ ہوتا تھا تقریباً 1 منٹ یا 2 منٹ کا اٹیک آتا تھا مجھے، جب بھی میں ان کا ذکر کرتی تھی یا جب میں زیادہ سوچتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ نے ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پاپا اس طرح اچانک چلے جائیں گے، جبکہ کہتے ہیں نا ایک بندے کو موت کے بہانے بنتے ہیں، ان کی موت کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہاں ایک ایج فیکٹر تھا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی میں ان کی بیٹی ہوں تو ایج فیکٹر تو تھا، مجھ سے بڑی بھی اور میری بہن بھائی ہیں تو ایک ایج فیکٹر تھا، 60 پلس تھے وہ۔ پر کہتے ہیں نا کہ ایٹ اے ٹائم کوئی ایسی بیماری ہو یا کوئی ایسا کہنا چاہیے ایسا کوئی سلسلہ ہو جس کی وجہ سے انسان بولے کہ ہاں فلانی چیز ان کو ہو گئی تھی تو پھر اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، پر ان کو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ میں بہت ڈیپ میں بات نہیں کروں گی، وہ اس لیے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے میرے بچے بہت ڈسٹرب ہو، میرا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو میں بہت ڈیپ بات نہیں کروں گی۔ کچھ ٹائم بعد اگر میری طبیعت میری حالت اس قابل رہی تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ پر ان کے انتقال کے بعد ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، میرے بچے بہت ڈسٹرب ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب ماں ڈسٹرب ہوتی ہے، گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کے خاطر وہ تو چلے گئے، ان کی یاد تو شاید ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی، شاید نہیں حقیقتاً۔ اور مجھے نہیں پتہ میں کیا کیا بول رہی ہوں، میں نے اس ویڈیو کو کوئی ایڈٹ نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، میں یہ ڈائریکٹ پوسٹ کروں گی۔ اس میں اگر کچھ مسٹیکس ہوئی ہوں تو معافی چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھنے والے لوگ اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ خدا بن جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا، ویسا کیوں بول دیا۔ تو انسان اپنی اس کنڈیشن میں نہیں ہے، اب یہ بھی بولیں گے جب کنڈیشن میں نہیں تھی بہن تو پھر بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو سب باتوں کو اگنور کریں گے، دوسرے کی فیلنگس کو، دوسرے کو ڈسہارٹ مت کیا کریں۔ تو بس یہی مقصد تھا ویڈیو بنانے کا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب تھی، گھر والے بہت ڈسٹرب ہیں، امی بہت ڈسٹرب ہیں، فی الحال عدت میں ہیں، گھر میں بہت سارے بہن بھائی، میرے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سب بہت ڈسٹرب ہیں، سب کی طبیعت وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہ پھر وہی بات جن کی شادیاں ہوئی وہ اپنے گھر چلی گئیں، اپنے بچوں میں اسکولز لائف میں بزی ہو گئی۔ میں رہتی ہوں سیپریٹ اور میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اکیلے رہتی ہوں، ان کے بچے بڑے ہیں، بات کرتے ہیں، بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں
میرے بچے چھوٹے ہیں، میں جو ہے وہ اس ٹائپ کے میرے چھوٹے بچے ہیں کہ بولنے اور بات سننے والے نہیں ہیں. چھوٹے بچے ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں، تو اکیلے رہنا، ہسبینڈ صبح چلے آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، جاب ہے، ظاہر ہے دنیا ہے، انسان 3 دن 4 دن 5 دن چھٹی کرتا ہے. ظاہر ہے ایسا چیز اتنا بڑا صدمہ ہوا تھا، 1 ویک انہوں نے وہ کیا، پر وہی بات دنیا ہے، انسان دنیا آگے لے کے چلے گا. اذان ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے میں غائب تھی کہ مینٹل ہیلتھ اس قابل نہیں تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا صدمہ، ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں یہ شاید انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ ساتھ نہیں ہوتے. پر یہ ہے کہ باپ کے جانے کا صدمہ، شاید میں کہتی ہوں ماں باپ جیسی چیز انسان کو دنیا میں کسی چیز کے بدلے بھی نہیں ملتی. دنیا کہتی ہے کوئی بات نہیں، تمہارا باپ چلا گیا، ہم ہیں. چاہے میں ایک بات کہتی ہوں، دنیا میں کوئی بھی آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا خاندان میں جتنے لوگ ہیں، یا دنیا سے ہٹ کے، خاندان سے، رشتہ داری سے ہٹ کے جتنے لوگ ہیں، وہاں سے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے نا، دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی اٹھ کے آ جائے اور وہ بولے کہ ہم تمہارا باپ بن کے دکھائیں گے، ہم باپ کی جگہ لے کے دکھائیں گے، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، باپ کی جگہ شاید کوئی نہیں لے سکتا، اور ماں کی جگہ بھی شاید کوئی. ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جس کی جگہ شاید سگے بہن بھائی بھی نہیں لے پاتے. ماں باپ ایک ایسی چیز ہے. تو بس یہی چیز تھی کہ سوچا نہیں تھا کبھی کہ اتنی جلدی وہ چلے جائیں گے، اور اچانک چلے جائیں گے، کچھ کہیں گے نہیں، کچھ سنیں گے نہیں، بس ایسے ہی چلے جائیں گے. بہت تکلیف مرحلہ ہے یہ، بہت تکلیف دہ ہمارے لیے ہیں، پوری فیملی کے لیے ہیں. آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا، جو اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہے، وہ صرف ایک بار کلمہ پڑھ کے میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں سے، صرف ان کی مغفرت کی دعا کر دیں ایک بار کلمہ پڑھ کے. اور بس اتنی آپ سے درخواست ہے، اور ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ میں نہیں کہوں گی یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی یہ وقت نہ لائے، کسی پہ بھی یہ وقت نہیں لائے. اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ماں باپ بہت بڑی چیز ہے. ماں باپ کا درجہ تو مطلب میں کہتی ہوں کہ میرا باپ چلا گیا تو سمجھو میرا غرور چلا گیا. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا، میں نہیں چاہتی تھی میں ڈیٹیل میں بات کروں، پر بات سے بات نکل رہی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مجھے شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے وہ تو شاید اپنی ماں سے ہے. پر اپنے پاپا کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت تھی کسی سے تو وہ تو مجھے اپنے پاپا سے تھی. میں اپنی امی سے بہت محبت کرتی ہوں. محبت کسی کو بتا کے نہیں کی جاتی، محبت انسان کی دل سے ہوتی ہے. محبت کا رشتہ روح سے ہوتا ہے، محبت زبردستی نہیں ہوتی. میں اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے پاپا سے بھی بہت محبت کرتی تھی، پر جب کمپیریزن کی باری آتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ شاید امی سے زیادہ کرتی ہوں، ایسا میں سوچتی تھی. پر آج پتہ چلتا ہے کہ نہیں، شاید اس دنیا میں کسی سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ شاید پاپا سے تھی. یا تو یہ کہہ لیں کہ وہ اب نہیں رہے اس دنیا میں، اور یہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو شاید اس لیے کیونکہ قدر اور قبر انسان کو مرنے کے بعد ہی ملتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ان کی محبت کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے کہ ان کو کتنی محبت تھی ہم سے. بہت محبت تھی ان کو ہم سے، ہمیں نظر آتا تھا. ماں باپ کون ماں باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. پر محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ پیٹھ پیچھے لوگوں سے بھی بتائیں کہ ہاں مجھے ہے محبت. تو ہمارے باپ کو ہم سے بہت محبت تھی، ہم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. پرسنلی میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی. مجھے اپنے پاپا سے بہت محبت تھی. مجھ سے ان کی کسی سے برائی نہیں سنی جاتی تھی. مجھے بہت محبت تھی. مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے. مجھے ہڑک ہوتی ہے.
घबराहट ہوتی ہے میں جب زیادہ روتی ہوں، جب کچھ ایسا ہوتا ہے، جب رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میں زیادہ رونے لگتی ہوں تو وہ مجھے خواب میں نظر آتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا حقیقت ہے اس بات کے پیچھے، پر مجھے وہ نظر آتے ہیں. اور مجھے ان کے انتقال کے بعد سے اب کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے سے میں نے اپنی حالت کو بہتر کرنا شروع کیا ہے. ورنہ میں اس قدر ڈپریشن میں تھی کہ میں جب تک میڈیسن نہیں لیتی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، جب تک میں نیند کی گولیاں نہیں کھاتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا. بلکہ لاسٹ 1 ویک سے تو یہ ہو رہا تھا کہ میں نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں سوچتی رہتی تھی، پوری رات ہو جاتی تھی، صبح 9 بج جاتے تھے، 10 11 بجے تک رات کی دن کی جاگی ہوئی کام کرنے والی عورت، لڑکی، بچوں کو سنبھالنے والی لڑکی کہیں، عورت کہیں، جو کہیں. جب انسان پورے دن کا تھکا ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے. نیند نہ انسان زبردستی لا سکتا ہے، نیند خود آتی ہے پر نہیں آتی. مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں دوائیاں کھاتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی. مجھے ہر وقت بس یہ خیال آتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں رات 2 بجے ان سے مل کے آئی ہوں اور 6 بجے صبح ان کا انتقال ہو گیا، صرف 4 گھنٹے کے فرق سے. چلو میں تو صرف 4 گھنٹے کے فرق سے بات ہوئی. میری امی تو واش روم سے نکلی، ان کے ہی کمرے میں واش روم تھا، پاپا کے کمرے میں. میری امی تو واش روم سے نکلی اور 5 منٹ پہلے اور دیکھتی بھی گئیں کہ وہ لیٹے ہوئے صحیح سلامت. اور 5 منٹ بعد آ کے جب دیکھا میری بھابھی نے تو وہ ختم. تو پھر وہی بات ہے کہ مجھے جب 4 گھنٹے کے فرق سے یقین نہیں آ رہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو جنہوں نے 5 منٹ پہ دیکھا ہے کہ وہ بالکل صحیح تھے تو ان کو کیسے یقین آئے گا. وہ روز میرے گھر نہیں آتے تھے، روز شاید کسی کے ماں باپ کسی کے گھر نہیں جاتے، پر اب مجھے میرے گھر میں ایسی کمی محسوس ہوتی ہے جیسے وہ میرے گھر میں رہتے تھے. مجھے یہ احساس ہوتا ہے. یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص چلا گیا، اب اس کو ضرورت ہے تو صرف ہماری پڑھائی کی ضرورت ہے. تبھی آپ لوگوں سے میں نے درخواست کی کہ ایک کلمہ ضرور پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا. اب ہم بچپن میں اپنے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں اور شاید اولادیں اپنے ماں باپ کی ساری زندگی محتاج ہوتی ہیں، پر مرنے کے بعد ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پڑھیں گے تو ان کے لیے سچی محبت تو یہ ہے اپنی ماں باپ سے یا اپنے باپ سے کہ آپ ان کے لیے پڑھیں. وہ محبت ہے. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ روئیں، دھاڑے ماریں. ٹھیک ہے، انسان کو اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا. جب انتقال ہوا تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری کیا کنڈیشن ہے. میں انہیں ہاسپٹل اپنے ہاتھوں سے لے کے گئی ہوں. مجھے نہیں پتہ. میں نے جب ان کا انتقال ہو چکا تھا گھر میں تو اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ اور پیر سے ہلا رہی تھی. میں ان کا منہ پکڑ کے ہلا رہی تھی. وہ ان کو ہاسپٹل میں لے کے گئی، ان کے سرانے میں کھڑی تھی. ان کی آنکھ کو بار بار اوپر نیچے کر کے میں دیکھ رہی تھی. ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے. میں کسی کے انتقال میں نہیں جاتی تھی. مجھے ڈر لگتا تھا، میری طبیعت خراب ہوتی تھی، کسی کی انتقال کی خبر آتی تھی خاندان سے یا محلے سے یا کہیں سے، میں نہیں جاتی تھی. وہ اس لیے کیونکہ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی. میں کسی کی میت کو قریب سے نہیں دیکھتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہوتی تھی. بے شک اگر میں بہت قریبی کے رشتہ داروں کے انتقال میں چلی بھی جاؤں تو میں واپس آتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں چلی بھی جاتی تھی تو میں قریب سے میت کو نہیں دیکھتی تھی. پر جب اپنے باپ کا انتقال ہوا تو یہ خوف دل سے نکل گیا، کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے انہیں. میں نے ان کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے. میں جو بندی میت میں جانے سے گھبراتی تھی، وہ بندی نے اپنے ماں باپ کو، جب وہ اپنے باپ کو اس طرح دیکھے. ماں باپ اس لیے ذکر آتا ہے کہ ماں باپ ساتھ ایک نام جڑا ہوتا ہے. تو اپنے باپ کو اس طرح قریب سے میں نے جب دیکھا ہے تو کیسے بندے کے دل سے خوف ختم نہیں ہوگا. میں اپنے گھر میں جو ہے بہت زیادہ گھبراتی ہوں ان سب چیزوں سے. میں شاید اپنے گھر میں سب سے زیادہ ڈرپوک ہوں. شاید بہت زیادہ میرا دل چھوٹا ہے اس معاملے میں کہ مجھے ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈر لگتا ہے. میں ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرتی ہوں. شاید جس چیز سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا شاید میں اس سے بھی ڈرتی ہوں. میں ہوں تھوڑی سی، میرے اندر ہے اس ٹائپ کی چیز. پر اب جب سے میرے پاپا کا انتقال ہوا ہے تو میرے دل سے اس چیز کا خوف ختم ہو گیا کہ نہیں،
بلکہ اب ہر وقت ڈپریشن، شاید اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کو اپنی موت کا خیال ستائے، آپ کو ہر وقت اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر میں آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں، آپ کی ماں ہیں، اللہ پاک میری امی کو بہت لمبی زندگی دے۔ میں لاسٹ ٹائم اپنی امی سے مل کے آئی، میں ان کو یہی کہہ کے آئی تھی، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ، اور ابھی بھی میں دل میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اب اللہ پاک میری ماں، اب میرا کل سرمایہ میری ماں ہے، تو اب اللہ پاک ان کو بہت لمبی زندگی دے۔ وہ اس لیے کہ اب شاید کوئی ایسا صدمہ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی بڑا صدمہ ہو تو شاید میں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ اس لیے کیونکہ میں بالکل ختم ہو چکی ہوں اندر سے، میں آئے دن بیمار رہتی ہوں، میری طبیعت اندر سے خراب رہتی ہے۔ وہی بات ہے، انسان کسی سے نہیں کہتا بار بار اپنی بیماری کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ سامنے والا پھر یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کو تو بس ہر وقت بیمار یا ہمدردیاں لینے کا بہت شوق ہے۔ تو انسان جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ کچھ لوگ کوئی ہو ایسا، پر ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ماں جیسی نعمت دی ہوئی ہے ابھی۔ تو اللہ پاک سے ایک بہت بڑی التجا ہے کہ اللہ پاک میری ماں کو سلامت رکھے۔ میں ہمیشہ ایک دعا مانگتی تھی، میں اس ویڈیو کے اینڈ میں یا پھر تھمبنیل پہ ایک پکچر شیئر کروں گی۔ میری 5th کلاس کی یا 4th کلاس کی ایک ڈائری تھی بچپن کی، اس میں نے اپنے پاپا کے لیے کچھ لکھا تھا، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی یا میں انسٹاگرام پہ پوسٹ لگاؤں گی۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ اللہ پاک میرے پاپا کو 200 سال کی یہ بہت لمبی زندگی دے، اور وہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ میں نے یہ سوچا جب وہ ان کا انتقال ہو گیا، اس کے 15 دن بعد جب وہ مجھے ڈائری میں نے سکون سے بیٹھ کے پڑھی، تو میں نے کہا یہ تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی میری۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا وقت لکھا تھا۔ موت کا وقت تو ہر کسی کا لکھا ہوا ہے، اب کوئی ہاتھ چلتے پیر ہاتھ چلے جائے یا کوئی بیماری میں جائے۔ بہت خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے کسی کے محتاج نہیں تھے، انہوں نے کسی کی محتاجی نہیں لی، کسی کا احسان نہیں لیا۔ انہوں نے میں بول رہی ہوں نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، میری اس الفاظوں میں کچھ مسٹیک ہو تو معاف کریے گا۔ میں بغیر ایڈٹ کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں اور اس کو اپلوڈ کروں۔ بہت مشکل سے ویڈیو بنائی ہے اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہ میں نے نہیں رونا ہے، اب نہیں رونا ہے۔ میں بہت روتی تھی، میں اتنا روتی تھی کہ میری آئی سائڈ اتنی ویک تھی کہ ابھی مزید دوبارہ میں نے جب اپنے گلاسز بنوائے تو میری مزید آئی سائڈ ویک ہو گئی۔ مجھے اب یہ بات بتا رہی ہوں کہ مجھے اب گلاسز لگانے کے باوجود دھندلا نظر آتا ہے، اتنا رونے کے بعد بھی۔ رونے سے میری آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ میں اب نہیں روتی کیونکہ میرے رونے سے شاید میرے باپ کو تکلیف ہو وہاں، کیونکہ اولاد تو پھر اولاد ہوتی ہے۔ ہم 5 بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی رو تو ان کو تکلیف ہو وہاں۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کہ کچھ لوگوں نے بتایا ہے، خیر محبت کرنے والا کسی کو بتائے محبت کرنے والے کو یا نہیں، پر وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو فیل ہو جاتا ہے۔ میرے پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مجھے ان کے مرنے کے بعد کافی لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ ہاں وہ ہر وقت ایسا اکثر ذکر کرتے تھے کہ مجھ سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ اولادیں ساری برابر ہوتی ہیں، پر 5 اولادوں میں سے یا 6 اولادوں میں سے یا 3 اولادوں میں سے کسی ایک سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو مجھے جب مجھے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے تک تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جب اتنی محبت ہم سے کرتے تو کہ وہ کیوں چلے گا، پر یہ میرے الفاظ غلط تھے۔ میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے بہت بات توبہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں نے غلطی کری اس طرح کے الفاظ بولے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، جو اس نے کیا وہ بہتر تھا، آگے جو اس نے سوچا ہے وہ بہترین ہوگا۔ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ میں تو پھر بھی بہت بڑی ہوں اور ہمارے سب بہن بھائی بہت بڑے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ شادی ہو چکی ہے، ایک بہن ہے میری صرف چھوٹی۔ ہم اتنے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے گھر کا کر کے گئے ہیں، پر ہمارے ریلیٹیوز میں سے دور کے رشتہ داروں میں ایک ڈیتھ ہوئی، جس بیچاری ماں کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کا اور 2 مہینے کا، جن کو اپنے ماں کا پتہ بھی نہیں۔ تو اس کی ڈیتھ کو سن کے مجھے اتنا صبر آیا کہ ہم تو پھر بھی بہت بڑے ہیں، ہمارے باپ نے ہماری خوشیاں دیکھیں، اپنے نواسا نواسی پوتا پوتی دیکھے،
اللہ تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا. ہم تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار اس کی ماں کو لے لیا, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کو لے لیا, ایسا کیوں کیا؟ پر اس میں بھی بہتری ہوتی ہے, اور ہر وقت ہر چیز کا وقت مقرر ہے. موت سے لے کے انسان کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, اٹھنے کا, پیدا ہونے کا, مرنے کا, ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اور جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. بندے کی ذات کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ڈاکٹر کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے پہلے میرے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے, شاید وہ ویڈیو یہ دیکھیں, پر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو شاید کسی کے مرنے کے بعد ان کی اہمیت کا اور ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے, ان کا تہ دل سے بہت شکریہ. اس وقت صرف اور صرف ساتھ کی ضرورت ہے اور پڑھائی کی ضرورت ہے, کہ آپ لوگ دعاؤں کی ضرورت ہے, کہ آپ لوگ ان کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے وہاں درجات بلند کرے اور ہمیں یہاں صبر دے. صبر تو نہیں آتا, پر پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے, دیر سے صحیح صبر ضرور آئے گا. بے شک اللہ صبر دیتا ہے. جب ان معصوم بچوں کو صبر دے سکتا ہے تو ہم تو پھر بھی بڑے ہیں, ہمیں بھی صبر ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. میں نہیں روتی اب. جب میں پہلے ہر وقت روتی تھی, اب میری جب بہت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو تب میں روتی ہوں, وہ بھی اکیلے میں, تو میرا تھوڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے. پر اب میں نہیں روتی. پر جب میرا دل زیادہ گھبراتا ہے یا مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میں پڑھتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی میں ہر وقت قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہوں, میں کلمہ پڑھتی ہوں, میں ان کے لیے دعا پڑھتی ہوں. ایک دعا ہے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہے, کہ آپ وہ پڑھیں تو آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے, آپ کو بھی سکون ملے گا. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا میں نے یاد کر لی ہے. آئی تھنک میرے خیال سے سب کو یاد بھی ہوگی, کیونکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. تو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ یہ دعا پڑھیں, اللہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گا اللہ کے حکم سے. اور میں ان اللہ مع الصابرین پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بہت سارا صبر دے, اور ہم سب بہن بھائیوں کو صبر دے. ابھی بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری آواز سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا. میں کیا بتاؤں, اور بہت ساری باتیں ہیں, ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے آئی تھنک. تو بس یہ ہے کہ ڈیٹیل میں اور کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ یہاں میں نے بتا دیا ہے. نیکسٹ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہی کوئی بات ہے. بس یہی ہوا کہ چلتے ہاتھ پیروں وہ چلے گئے, موبائل دیکھ رہے تھے. موبائل میں رات کو جب انسان فارغ وقت میں بیٹھا ہوتا ہے تو موبائل وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنا وہ ایک شو دیکھتے تھے طارق مہتا کا الٹا چشمہ, وہ دیکھتے تھے, یا کچھ اس طرح کی, ظاہر پرانے تھے تو وہ پرانی موویز وغیرہ دیکھتے تھے, وہ دیکھ رہے تھے. صحیح تھے بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اس کے بعد ان کے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی. مجھے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا, بلکہ میں آپ کو یہ بات بعد میں بتاؤں گی. میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میرے پیر سن ہو رہے ہیں. میری زبان لڑکھڑا رہی ہے, تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گی اس بارے میں. وقت گزر جائے گا, زخم شاید بھر جائیں گے, تب میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی. پر اس بات کا بہت سکون ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کسی کا محتاج نہیں رکھا. ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.